حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب اس کا مال زبردستی اس سے چھین لیا جاتا ہے اور وہ بے بس ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے، فرمایا چھیننے والا مومن نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امور سے بچو، ان گناہوں سے بچو۔ یہ 5 چیزیں گنوائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ جب ان کا مرتکب ان کے اندر مبتلا ہوتا ہے، چور چوری کر رہا ہوتا ہے، زانی زنا کر رہا ہوتا ہے، شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس حالت کے اندر بھی یہ مومن ہوں۔ رب تعالیٰ اس وقت ان کے ایمان کو نکال لیتے ہیں۔ جب یہ اپنے جرم سے باز آتے ہیں پھر ایمان ان کے اندر دوبارہ آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑے جرم ہیں، بہت بڑی سزا ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا پیسہ اٹھا لیا یہ چوری ہے، اس کو ہم چوری سمجھتے ہیں۔ چوری کا مفہوم وسیع ہے۔ بعض لوگ وقت کے چور ہوتے ہیں۔ مثلا کسی دکاندار نے اپنی دکان پر کسی کو ملازم رکھا اور اس سے یہ بات طے ہوئی کہ صبح 10 سے لے کر شام 8 بجے تک آپ میری دکان پر رہیں گے، لیکن وہ 10 بجے نہیں آتا، اس سے لیٹ آتا ہے، 8 سے پہلے چلا جاتا ہے، کسی ضرورت کے لیے جاتا ہے، زیادہ وقت لگا کے آتا ہے، یہ وقت کا چور ہے۔ تنخواہ پوری لے رہا ہے لیکن وقت پورا نہیں دے رہا، یہ وقت کا چور ہے۔ اور بعض لوگ کام کے چور ہوتے ہیں، وقت تو پورا دے دیا لیکن جو ذمے ہے کام وہ کام نہیں کرتے، یہ کام کے چور ہوتے ہیں۔ جس طرح چوری کرنے والا، کسی کے پیسے اٹھانے والا چور ہے، اسی طرح وقت کے چور بھی چور ہیں اور کام کے چور بھی چور ہیں۔ یہ بھی مجرم ہیں، یہ رزق حلال طیب نہیں کھا رہے، جو کام کرنا چاہیے تھا وہ پورا کام نہیں کر رہے، اپنے رزق کو حلال طیب نہیں بنا رہے۔ لہذا عبادت کی قبولیت کے لیے یاد رکھنا رزق حلال اور طیب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کا رزق حلال طیب نہیں ہے، ایسے شخص سے شیطان بھی دور ہو جاتا ہے، اس بنا پر کہ اس کی عبادت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی عبادت تو قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال ہو اور طیب ہو، تب عبادت قبول ہوگی، تب جو ہے وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر رزق حلال طیب نہیں ہے، چاہے وہ مدینہ کا سفر ہی کیوں نہ کر لے، حرم کے اندر بھی کیوں نہ بیٹھ جائے، دعائیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر ہی کیوں نہ مانگتا رہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔